ہر جگہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن آذربائیجان میں میں اس وقت کچھ ویجیٹیبل لینے آیا تھا، تو جب پرائس دیکھیں تو میں تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا شاید یہاں بھی بڑی مہنگائی ہوئی ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ، اس کا میں آپ کو ریٹ دکھاتا ہوں، یہ آپ چیک کریں اب یہ ریٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، یہ سوغان لکھا ہوا ہے، یہ سوغان اسی پیاز کو کہتے ہیں۔ یہ بجن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، 2019 میں بھی یہی ریٹ تھا، یہ 49 کے پک، ٹھیک ہے، اور آج بھی یہی ریٹ ہے۔ حالانکہ سردیوں میں یہاں چیزیں جو ہے نا ویجیٹیبلس تھوڑا مہنگی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے نا انہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ تر ویجیٹیبلس انہیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں اور فروٹس بھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی جو چیزیں یہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں سردیاں، ابھی تو خیر ابھی تو سیزن چینج ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہی ریٹ تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوٹیٹو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ریٹ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہ 2019 سے یہی ریٹ چل رہے ہیں، یہ سردیاں ہیں ابھی، ٹھیک ہے، گرمیوں میں اور ریٹ مزید نیچے آ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو مطلب کافی جگہ مہنگی ہوئی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ دیکھیں یہاں ان کی یہ وہی پرائس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ دکھا رہا ہوں کہ بجن آذربائیجان میں نا ان چیزوں میں بڑا کنٹرول کیا گیا ہے، ان کی پرائس پہ بہت زیادہ کنٹرول ہے، گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ بڑا ورک کر رہی ہے، اور کبھی بھی اس نے کوئی مطلب اس طرح کی پرابلم یہاں اس طرح کی ہونے نہیں دی۔ گرمیوں میں ریٹ اور بھی نیچے آ جاتے ہیں، اور سردیوں میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے، لیکن سیم یقین مانے 6-7 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں ریٹ ان کے پرائس۔ یہاں کہتے ہیں جی خیار، ٹھیک ہے، اس کا ریٹ اس کا تقریباً یہ لگا ہوا ہے 4 منات کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں میں نا ریٹ ان کے اوپر جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہیں، اس طرح کی ویجیٹیبلس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ لیمن ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب اس کا یہ پرائس لگی ہوئی ہے اس کی، لیکن جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہونی ہیں پھر وہی پرانے ریٹ پہ چلے جانا ہے ان کا، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ اب جس طرح جیسے جو شملہ مرچ ہے یہ لگی ہوئی ہے ان کی، یہ دیکھیں ٹماٹو، اس کا یہ ریٹ لگا ہوا ہے۔ اب یہاں ٹماٹو جو ہے نا 2-3 قسم کے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا اس کا ٹماٹو، دوسرا یہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، اور تیسرا اس قسم کا ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پرائس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ صرف سردیوں میں، گرمیوں میں آدھے سے بھی نیچے چلی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی یہاں آذربائیجان میں ہیں کافی عرصے سے انہیں اس بات کا آئیڈیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بجن جو چیزیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ جینون میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں کوئی کسی قسم کی، یہ دیکھیں پرائس لگی ہوئی ہے، ٹیگ لگی ہوئی ہے، اس وقت میں آذربائیجان کے جو یہ مارٹ ہے نا، اس کا نام ہے بازار سٹور، میں یہاں اس وقت ہوں، یہ بازار سٹور میں، تو یہ بالکل میرے گھر کے پاس بنا ہوا ہے، تو یہ میں آپ کو چیزیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ جو پرائزز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی جو پرائزز ہیں نا ان کے حساب سے یہ بھی مہنگی ہیں، ان کے حساب سے کہتے ہیں یہ بہت مہنگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ٹھیک ہے۔ ایک چیز کا میں نے ریٹ دیکھا ہے جو بڑا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ واقعی وہ اس کا ریٹ کافی اوپر گیا ہے، میں نے نہیں دیکھا 6-7 سالوں میں اتنا، اور وہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں زنجافیل، ٹھیک ہے، یہ جو ادرک ہے اس کا ریٹ میں نے دیکھا اوپر گیا ہے، یہ تقریباً 13.5 منات کی کلو بک رہی ہے۔ یہ ایک واحد چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ جس کا سردیوں میں سب سے ہٹ کے ریٹ یہ گیا ہے۔ پچھلے سال یہاں جو ہے نا آلو پیاز کے ریٹ مہنگے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ سٹیبل ہو گئے تھے، تو کیونکہ باہر سے آتی ہیں چیزیں۔ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا اس کا ریٹ جو ہے نا کیا ہے، 6-7 سالوں میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، باقی شاید کسی نے دیکھا ہو، تو کیونکہ یہ استعمال ہونے والی چیز ہے یہ، تو اس کا ریٹ میں نے دیکھا ہے اوپر گیا ہے کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ ادروائز میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کا اس طرح کا اوپر ریٹ ایک دم بوسٹ کیا ہو۔ یہ فروٹس لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
اب یہ جو مالٹا آ رہا ہے نا، یہ پاکستانی مالٹا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا. اب اس کا ریٹ دیکھیں یہ کیا لگا ہوا ہے، 3.29 کے پک. اب تھوڑی سی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ جو بھائی منگواتے ہیں نا یہاں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل مرجھایا ہوا ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ فریش نہیں ہے، یہ والا یہ فریش نہیں ہے. اب یہ کلو کا ریٹ لگا ہوا ہے، یہ درجن نہیں ہے، یہاں درجن والا سسٹم نہیں ہے پاکستان والا. یہاں جو چیز بھی آپ لیں گے نا وہ کلو کے حساب سے ہی ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. کوانٹٹی والا سسٹم نہیں ہے یہاں، درجن والا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ریٹ جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی یقین مانے فریش نہیں ہے. جو بھائی یہاں یہ منگواتے ہیں نا، اب ظاہر سی بات ہے 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں، کنٹینر میں چیز پڑی ہو تو وہ پھر یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو بھائی دیکھ رہے ہیں اسے پہچانتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو وہ مجھے بتائیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی فریش نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ ریٹ لگا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، ایک تو جو ٹریولنگ ہوتی ہے بائی روڈ آتی ہیں یہ چیزیں، اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر یہاں کسٹم کلیئر کروانا، پھر کسٹم کلیئر کروا کے ان کے سٹورز میں چیزیں آتی ہیں، وہاں سے پھر الگ الگ کنٹینرز میں ڈسپیچ ہوتی ہیں شہر کے اندر، کیونکہ ان کا کسٹم سسٹم سارا باہر بنا ہوا ہے شہر سے، ٹھیک ہے، صدق والی سائڈ پہ بنا ہوا ہے. تو وہاں بھی پھر کچھ ٹائم رکھنا پڑتا ہے انہیں، مے بی 1 ویک 10 days وہاں بھی رکتی ہیں چیزیں. تو اس لیے پھر جو ہے نا ان کی وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، شیپ پرانی ہو جاتی ہیں یہ والی. تو یہ ہے جی جو میں نے آج آپ کو دکھائی ہیں ویجیٹیبلس اور فروٹس.